ہم جیسے لوگ جو ان جیسے لوگوں کے بیچ میں پلے بڑھے اور اچانک لے جا کر کے ان کے درمیان بٹھا دیا گیا تو کیا حالت ہوتی ہے؟ ہمارا علاج کیا تھا؟ ہمارا علاج کیا تھا؟ پہلے میں یہ محسوس ہوتا تھا کہ ہم تو دنیا بدل کے آ گئے، کن لوگوں میں بیٹھ گئے، کیسے لوگوں میں بیٹھ گئے۔ لیکن یقین پکا ہو تو یاد رکھنا، کتوں کو بھی زبان آ جاتی ہے، عشق آ جاتا ہے، کیسے بھی لوگ ہوں۔ اس کے بعد جب گھبراہٹ ہوتی، اعلیٰ حضرت کا یہی شعر پڑھتا، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہوں سب غم بھلا دیے ہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنا شروع کرتے ہیں تو دل ایسا کرتا، دل مچلنے لگتا، اور پھر ایک حوصلہ اور ایک ہمت ایسی آتی، لوگ دیکھتے، اور جن لوگوں کو نشے کی حالت میں دیکھا تھا جو صبح سے شام تک پڑے رہتے، رمضان آیا تو ہم نے دیکھا پورا قرآن وہ ہمارے پیچھے کھڑے ہو کر کے سماعت کر رہے ہیں۔ یہ ہماری برکت نہیں، یہ ہماری محنت نہیں، بات صرف اتنی ہے کہ حضور سے لو لگاؤ تو اللہ سارا زمانہ تمہارے حوالے کر ہی دیتا ہے، ماحول بن جائے گا۔ اے نوجوانوں، اٹھو اور اپنے قوم کے اندر اصلاح پیدا کرو۔ آج تمہیں جس طرح انگلی اٹھا کر کے لوگ تانا دیتے ہیں کہ یہ نشہ خور ہے، یاد رکھنا یہ تمہیں نہیں تانا دیا جا رہا ہے، یہ سیدھے رسول اللہ کی غلامی پر تانا دیا جا رہا ہے۔ تمہارا نام میرے مصطفیٰ سے جڑا ہوا ہے، اس کا تو بھرم رکھو، خیال رکھو۔ تم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے دنیا میں پہچانے جاتے ہو، تمہارے ہاتھ میں شراب کی بوتل زیب نہیں دیتی، تاش کے پتے زیب نہیں دیتے، تم نشے کے اڈے پر رات نہ گزارو، بار اور کلب میں ڈانس کرتے ہوئے یہ مجرے کرنے کے لیے تمہیں نہیں پیدا کیا گیا۔ اے نوجوانوں، اٹھو، تمہارے ہاتھ میں تو اللہ کا کلام ہونا چاہیے، تمہاری زبان پر میرے مصطفیٰ کے نغمے ہوں، تمہاری راتیں کلب میں نہیں کسی مسجد میں یا کسی شیخ کے قدموں میں گزرنی چاہیے۔ پھر دیکھو انقلاب ایسا آئے گا، انقلاب ایسا آئے گا۔ آج میں نے محسوس کیا ہے، جو شروع میں نے جملے بتائے، شروع میں تقریر میں جس کو مہمان بنا کر کے سواگتم کیا جا رہا ہے، آگے پیچھے پولیس کی نفریاں لگا دی گئی، ارے وہی جبے والا، وہی پگڑی والا، ساری چیزیں جس سے ساری دنیا لڑ رہی تھی اس کو مہمان بنایا عزت کے ساتھ۔ تو پھر ایک بات سمجھ میں آتی ہے، کیا چیز ہے جو انہیں گرویدہ کر دیتی ہے، واپس پھر بلاتی ہے؟ دنیا تو صرف اور صرف طاقت اور دولت کی زبان جانتی ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں۔ لیکن ہم محسوس کرتے ہیں دنیا کے تمام حالات کو اللہ ایک دن میں پلٹ سکتا ہے، بلکہ ایک منٹ میں پلٹ سکتا ہے۔ آج اگر بارش نہیں ہے، رب تبارک و تعالیٰ کے لیے ناممکن اور محال نہیں ہے، وہ چاہے تو ابھی بارش کر دے، وہ کڑی دھوپ میں بارش کر دے اور کڑی بارش کے اندر دھوپ لا دے۔ اس لیے آج کے حالات سے پریشان نہ ہونا کہ اب کیا ہوگا، ہمارا کوئی قائد نہیں، ہمارا کوئی لیڈر نہیں، سوکھا پڑا ہوا ہے، مسلمان بکھرے ہوئے ہیں، کبھی مایوس نہ ہونا۔ ایسے سوکھوں میں ہم نے کئی گلشن کھلتے ہوئے دیکھے ہیں، جنہوں نے اسلام کے خلاف پرچم اٹھائے تھے، رب تعالیٰ نے ان کی نسلوں میں ہی عاشقان مصطفیٰ بھی پیدا کیے ہیں۔ وہ دن دور نہیں، جو میں کہا تھا وہی کہتا ہوں، کمپلیٹ نہیں، باقی آپ خود ہی سمجھ لیں گے۔ حالات جیسے بھی ہوں، یہ کچھ دیر کی خاموشی ہے، جیسے بھی ہوں کچھ دیر کی بات ہے۔ ہر اندھیرے کے بعد اجالا آئے گا، ہر تاریکی کے بعد سویرا آئے گا۔ اس لیے آج اگر چاند کو گہن لگا ہے اس جماعت کا، تو چاند کا گہن جب چھٹتا ہے تو پھر وہ اپنی آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے۔ آپ سے میں گزارش کروں گا، اٹھو، ورنہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کے زمانہ چال اپنی چل گیا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو۔ آپ کو پتا ہے ہماری حالت آج جو ہے، یہ تمہارا